الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله هي الغالية وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم انسانوں کو جو اپنا تعارف کرایا تھا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، وہ شان ربوبیت تھی. جب ہمارا جسم نہیں تھا، روحیں تھیں، اور روحیں بہت پہلے سے پیدا ہیں. اللہ نے روحوں کو بہت پہلے سب کی روحیں پیدا شدہ ہیں جو آئندہ قیامت تک آنے والے ہیں. روحیں پہلے سے موجود ہیں، سب کی روحیں اکٹھی کی تھی. آدم علیہ السلام کے پیٹ سے سب کو جمع کیا اور کہا الستُ بربکم، یہ پہلا تعارف کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا آپ ہمارے رب ہیں. یہ لفظ رب جو ہے نا جی، یہ محبت کا لفظ ہے. یہ عجیب ہے. اللہ نے جو تعارف کرا نا پہلا، اس میں محبت کی چاشنی تھی. میں تمہارا رب نہیں، پالنے والا نہیں. ماں باپ جب اپنے بچوں کے شکایت کرتے میں تیرا ابا نہیں، اماں کہتی میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا، تجھے پالا پوسا نہیں. تو سنگ دل بھی اگر بیٹا ہوگا تو اس کا دل نرم پڑ جائے گا. ہاں ابا نہیں تو چھوٹا تھا میں کیسے تجھے اسکول لے جایا کرتا تھا، اب تو بڑا ہو کر ایسی بات کرتا ہے. ابا مجھ سے غلطی ہو گئی. ربا نے بھی وہ لفظ استعمال کیا جس سے ہماری محبت بیدار ہو کہ میرا تمہارا تعلق جو ہے وہ ضابطے کا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ضابطے کا تعلق، قانون اور لا کا تعلق ہوتا ہے. نہیں، میرا تمہارا تعلق رابطے کا ہے. میں تمہارا رب ہوں، تم میرے مربوب ہو، میں نے تمہیں پالا ہے. روحوں کو اللہ پال رہے، روحیں بھی تو پلتی ہیں. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بعد میں تو روح ہو جاتی ہیں، روحیں پل رہی، ان کو بھی پالا جاتا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس ساری روحیں جمع ہیں، وہ پالتے ہیں. اس لیے محدثین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، محدثین نے ایک عجیب بات لکھی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال وحی نہیں آئی، اقرا کی پہلی 5 آیات آئیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ قرآن مجید کتنی عظیم الشان نعمت ہے ہمارے پاس، کہ جو ہماری زبان جس کا وزن اٹھا لیتی ہے اور ہمارا دل جس کو سہار لیتا ہے۔ حافظ قرآن کے دل میں 30 سپارے ہیں اور زبان سے پڑھ رہا ہے، اگر حافظ نہیں ہے تو قرآن مجید کتنی آسانی سے پڑھ رہا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ 5 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور 3 سال پیغمبر کو آرام کرایا گیا۔ آپ آرام کریں، اگر مسلسل نازل ہوگی وہی آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ آرام کریں۔ 5 آیات کا وزن اتنا تھا۔ قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ہم اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے وہ بھی اس کے بوجھ سے زمین میں دب جاتا اور خوف خدا سے پھٹ جاتا، لیکن انسان کے سینے میں جمع ہو رہا ہے اور انسان زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام اس کا بوجھ اٹھا گئے اور امت کے لیے آسان کر گئے۔ اس لیے ایسی زبان اور ایسا دل کسی کے پاس نہیں، یاد رکھو، فرشتوں کے پاس بھی نہیں۔ فرشتے بھی میرے آپ کے سننے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم الشان بزرگ تھے۔ ساری جتنی بھی علماء کرام کی سندیں ہیں ان سندوں میں ان کا نام آتا ہے۔ حدیث کی سند ان سے ہو کر گزرتی ہے تو اوپر جاتی ہے۔ مولانا شیر گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دونوں ساتھی، وہ فرمایا کرتے 2 نعمتیں ایسی ہمارے پاس ہیں جس کے لیے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ فرمایا ایک نعمت تلاوت قرآن کی کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے اوپر سے نیچے آتے ہیں، اور ایک گناہگار کا رونا جب وہ روتا ہے کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر، تو فرشتے زمین پر آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ پھر آگے فرمایا یہ دونوں چیزیں آسمان پر نہیں ملتی، اسی لیے تو وہ زمین پر آتے ہیں، اس لیے یہاں ہے، وہاں نہیں ملتی۔ یہ پڑھنے والے یہی ہیں، تلاوت یہی ہیں، اللہ نے نعمت یہی دی ہے۔ ہماری زبان کیسے پڑھ رہی ہے، اور ماشاءاللہ اتنی آسانی سے پڑھ رہی ہے۔ دل میں کیسے قرآن جمع ہو رہا ہے، ہر ایک کے سینے میں قرآن ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو قرآن ہے۔ اللہ قرآن کی تو 5 آیات کا وزن اتنا ہے کہ رسول اللہ کو 3 سال آرام کرا ہے۔ تو محدثین نے لکھا کہ ان 3 سالوں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، وہ آپ کو ملتے تھے اور آپ کو نظر آتے تھے اور آپ کو تسلی دیتے تھے۔ فرمایا کہ وہ چونکہ روحوں کی تربیت کے لیے ہے، تو چونکہ قرآن بھی ایک روح ہے، روح من یہ بھی قرآن بھی ایک روح ہے، لہذا اللہ تعالی نے 3 سال حضرت اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کا کنیکشن رکھا، تاکہ جب قرآن بعد میں نازل ہو تو پھر وقفہ نہ ہو، چنانچہ پھر باقی زندگی میں مسلسل قرآن نازل ہوتا، بڑی بڑی صورتیں نازل ہوتی۔ تو روحوں کو بھی اللہ پال رہے ہیں، پہلے بھی پال رہے ہیں اور بعد میں بھی پالیں گے، قیامت تک کے لیے پالیں گے۔ قیامت کو حضرت اسرافیل السلام وہی کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ پال رہے ہیں، وہ تربیت کر رہے ہیں، ان کو مقرر کیا ہے۔ تو پھر سور پھونکیں گے تو ساری روحیں اپنے اپنے وہاں جسم بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ کیسے جمع کرے، ہر اللہ کے حکم پر ہر ذرہ خود جمع ہو جائے گا، ہر ذرہ خود جمع ہو جائے گا، ہر ذرہ خود جمع ہو جائے گا اللہ کے حکم پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا اپنا تعارف کا لست بربکم، میں تمہارا پالن ہار نہیں۔ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہی پالنے والے، اس لیے کہ ذات الہی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، سب نے کہا آپ ہی پالنے والے۔ اب امتحان لیا گیا کہ اچھا سبق پکا ہو گیا، کہ جی ہو گیا، چلو اب دنیا میں بھیجو ان کو، اور دنیا میں عارضی سہارے دکھاؤ، عارضی سہارے دکھاؤ دنیا میں۔ اب پھر سوال آیا کہ تمہیں کون پالتا ہے، یہاں آ کر بھول گئے۔ انسانوں کو بہت بڑا طبقہ بھول گیا کہ ہمیں پالنے والا کون ہے۔ میری دکان پال رہی ہے، میری حکومت پال رہی ہے، میرا ابا اماں کے جائیداد پال رہی ہے، میری نوکری پال رہی ہے۔ کلمے پڑھنے والا کہتا ہے زبان سے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جن کو کلمہ نہیں نصیب ہوا، ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں کلمے والوں کی بات کر رہا ہوں۔
وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں بھی یہ بات ہے، یار فلانی چیز نہ ہوتی نا میری روٹی کہاں سے چلتی، اگر میں انگلینڈ نہ آتا تو میری روٹی کیسے چلتی، یہ تو میں یہاں آ گیا تو روٹی سکھ کی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس انگلینڈ سے باہر پوری دنیا دکھ کی روٹی کھاتی، ایسا کچھ نہیں، یہ تو دل کے معاملات ہیں۔ دل میں اگر انسان کے نور ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا تعلق اور عنایات قلب پر ہے، اس کی سوکھی روٹی لوگوں کے بریانی سے اعلیٰ ہے۔ ورنہ میرے شیخ فرماتے تھے عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 32 سال جن کی خدمت میں نے بسر کیے، تا وفات الحمدللہ حضرت جب دنیا سے گئے اس وقت بھی فقیر، حضرت کا سر مبارک فقیر کے ہاتھ میں تھا، خدمت کر رہا تھا۔ فرمایا کرتے تھے منہ میں کباب ہوتا ہے دل پر عذاب ہوتا ہے۔ منہ میں کباب ہے، دیکھنے والا کہتا ہے یار یہ کتنی شاندار لائف گزار رہا ہے، اس کا انٹرویو کرو تو کہے گا بھائی میری کیا لائف ہے، دیکھ لو آپ۔ اس لیے انگریزی کی مثال ہے نا، گلیٹر از ناٹ گولڈ، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، انگریزی کی مثال ہے۔ یعنی ہر ظاہری دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی راحت میں، کیونکہ راحت کا تعلق ان ظاہری اسباب کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے عجیب آیت نازل کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو اطمینان قلب میں نے اسباب میں نہیں رکھا، اطمینان قلب میں نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ لہذا جس دل میں میرا نام ہے، جس زبان پر میرا نام ہے، اس دل میں اطمینان کی دولت ہے، چاہے ظاہری اسباب اطمینان کے نہ ہو، لیکن اس کے دل پر پاس بیٹھ کر دیکھو تمہیں بھی سردی لگنے لگ جائے اس کی اطمینان کی وجہ سے۔ اور اگر دل میں اطمینان نہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں ہے، آپ دیکھیے دقیانوس ایک بادشاہ گزرا ہے۔ یہ دقیانوس لفظ جو ہوتا ہے یہ دراصل ایک بادشاہ بہت پہلے گزرا ہے، اس کا نام دقیانوس تفاسیر میں آتا ہے، اس لیے دقیانوسی لفظ یہیں سے گزرا۔ بہت پرانی کوئی چیز ہو، ویسے اولڈ ہو تو اس کو کہتا ہے دقیانوسی چیز، چونکہ بہت پہلے پرانا بادشاہ ہے اس لیے اس کو دقیانوسی یہ لفظ یہاں سے نکلتا۔ بادشاہ تھا، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی، 2 کافر بادشاہوں کی پوری دنیا پر حکومت رہی، نمرود کی اور دقیانوس کی، اور 2 مسلمان بادشاہوں کی پورے عالم پر حکومت رہی، سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ذوالقرنین کی، پورے عالم پر حکومت تھی ان کی۔ سلمان السلام کی پورے عالم پر تھی، ایک سلطنت باہر تھی تو وہ ہدہد نے پیغام پہنچایا، ہدہد بھی خدمت میں تھا، جانور تک خدمت کرتے تھے۔ لیکن مجھے بات یاد آئی، سلمان السلام کی اتنی عظیم الشان حکومت، لیکن ان کی نگاہوں میں کس چیز کی قیمت تھی؟ ایسی سلطنت خود کہہ دیا اللہ قیامت تک کسی کو نہ دینا، اور ہو بھی نہیں سکتی، جانوروں تک کی زبانیں سمجھتے ہیں، جنات ہر چیز مسخر تھی ان کی۔ تو ایک بار تخت پر جا رہے، تخت اڑتا تھا، ہزاروں آدمی تخت پر بیٹھتے تھے، کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، بہت بڑا تھا، اور کوئی ایئرپورٹ بھی ضرورت نہیں تھی، کوئی پائلٹ نہیں، کوئی تیل نہیں، نبی کی ارادہ، دل میں ارادہ کرتے اڑنے لگ جاتا، کوئی بٹن بھی نہیں دبانا پڑتا، بس ان کا ارادہ کافی، دل میں ارادہ کرتے فلاں جگہ جانا ہے، ہوا اٹھا لیتی۔ جا رہے تھے، ایک کسان کھیتی کر رہا تھا، تو کسان نے ایسے دیکھا تو اس کے منہ سے اچانک نکلا سبحان اللہ، اس انسان چیزیں سے سبحان اللہ نکلتا ہے، وہ ذکر مقصود نہیں ہوتا اس وقت، تعجب کے طور پر اللہ کا نام لے لیتا ہے، سبحان اللہ۔ ما اوتی آل داؤد، اللہ نے آل داؤد کو کیا نعمت دی ہے، او کیسی بادشاہ سے دیکھو جا رہا ہے، ما اوتی آل داؤد۔ ہوا جاسوسی کرتی تھی، ہوا نے فوراً خبر پہنچائی، کیونکہ ہوا سے پہنچتا ہے، اگر ہوا نہ ہو تو یہ ٹاور شاور ہمارے پاس کوئی موبائل فون کا نہیں آئے گا، آواز یہ آواز ہوا کی وجہ سے آتی، پورے عالم میں ہوا کا معاملہ ہے۔ جب خلا میں چلے جائیں جہاں ہوا نہیں ہے وہاں 7 آدمی کی بات نہیں نظر آتی، وہاں پہ اشارے کرتے ہیں، وہاں ان کی لغت ہی کچھ اور ہے، اشاروں کی لغت ہے، جیسے گونگے لوگ کرتے ہیں، آواز نہیں آتی کیونکہ ہوا نہیں۔ ہوا نے فوراً خبر پہنچائی،
ہم نے فرمایا اس کو لے آؤ، اس کو لے آئے، فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ وہ گھبرا گیا، تخت اڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں تعجب میں شان دیکھ کر تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تو نے جو سبحان اللہ کہا تھا اس سے جو نور نکلا تھا وہ ہمیشہ کے لیے تیرے نام اعمال میں جمع ہو گیا، نہ سلمان نے رہنا ہے نہ سلمان کے تخت نے، لیکن جو تو نے لفظ کہا وہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ نگاہ میں یہ ان کی کس کی قیمت تھی؟ ان کی نگاہ میں۔ خیر تو یہ دقیانوس بادشاہ جو تھا یہ مشرک تھا، شرک کراتا تھا۔ سورہ کہف میں آپ سارا واقعہ ہے۔ تو 7 نوجوان کھڑے ہوئے، 7 جوان، ایسا ماحول کہ ایک لمحے میں تہ تہ کر دے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کی دلوں سے رابطہ کر لیا، ہم نے دلوں سے رابطہ کر لیا۔ ایسے خوف کا ماحول ہے، ایسا ماحول ہے کہ اس میں بات نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ربطنا، ہم نے مضبوط کر دیا، ہم نے رابطہ کر لیا ان کے دلوں کے ساتھ۔ اذ قاموا فقالوا، اب وہاں پر پوری توحید کی دعوت دے دی انہوں نے، اور توحید کی دعوت دے کر چلے گئے، اور اس کو جرت نہیں ہوئی کہ پیچھے کسی کو بھیجے جب تک کہ وہ غار کے اندر نہیں چلے گئے۔ اور غار میں اللہ نے 300 سال تک ان کو سلایا، اور 300 سال یعنی ان 7 آدمیوں نے جو دعوت دقیانوس کے دربار میں دی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ 300 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو پورے عالم میں ایمان والے تھے۔ غلبوا علی امر لنتخذن علیہم مسجدا، 300 سال میں ایسی تبدیلی آئی 7 آدمی سے۔ یہ دل کا معاملہ دیکھا، اس لیے اللہ تعالی نے اسباب میں نہیں رکھا، اسباب دیے ہمیں، استعمال کرو، لیکن یہ اسباب کب تمہیں فائدہ دیں گے؟ یہ اسباب فائدہ دیں گے جب ان کے پیدا کرنے والوں کے ساتھ تمہارا رابطہ ہوگا، پھر یہ فائدہ دے گا۔ یہ پانی تمہیں فائدہ دے گا، روٹی تمہیں فائدہ دے گی، اولاد تمہیں فائدہ دے گی، یہ چیزیں تمہیں فائدہ دیں گی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں میری حکم کی پابند ہے۔ یہ پانی پہلے اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اس کے بعد میرے آپ کے لیے بوتل خریدی ہم نے جو ہے آدھا پاؤنڈ دے کر، جو کچھ ہے یہ ہم نے بعد میں خریدا ہے، پہلے اس کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا حکم چلے گا، میرے آپ کا پاؤنڈ نہیں چلے گا۔ ہم نے پاؤنڈ سے خریدا تو لہذا ہمیں ضرور فائدہ دے، وہی ہمیں نقصان دیتا ہے، وہی نقصان پہنچا دیتا ہے، وہی فوڈ پوائزن بن جاتا ہے، وہی خوراک نقصان دیتی ہے، وہی اولاد نقصان دیتی ہے، وہی بیوی نقصان دیتی ہے، وہی شوہر نقصان دیتی ہے، وہی بہن بھائی اس کو نقصان پہنچاتے ہیں جو راحت کے سہارے نقصان پہنچا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب مولا کے ہاتھ میں ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اسم الرحمن، فرمایا پورے بنی آدم کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، جیسے چاہتا تبدیل کر دیتا ہوں، دوست کو دشمن بنا دوں، دشمن کو دوست بنا دوں، یہ میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس لیے جو ہے گلزار ابراہیم والے نے بڑی پیاری بات کی کہ بت خانے سے لاوے صدیق کو اور کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو۔ اسی ماحول میں سیدنا صدیق اکبر رہتے تھے جو مشرکین کا ماحول تھا۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمایا۔ فرمایا بت خانے سے لاوے صدیق کو اور کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو۔ ابو جہل جو ہے، ابو جہل کی پیدائش کعبہ میں ہوئی تھی، کتنی محترم جگہ پر، جگہ کے احترام نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ غیر کو اپنا کرے، اپنے کو غیر، اور دیر کو مسجد کرے، مسجد کو دیر۔ کتنی ایسی جگہیں جو غیر اللہ کی جہاں عبادت ہوتی تھی اللہ نے وہاں مسجدیں بنا دی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ربوبیت سب سے پہلے تعارف کرایا، میں تمہارا پالنے والا، پھر زمین پر بھیجا، اب جاؤ۔ اب یہاں بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہتے اللہ یہاں آ کر کہا آپ ہمارے رب ہیں، ثم استقاموا، پھر پوری زندگی اسی رب کے سہارے گزاری۔ یہ استقامت ہے۔ اسباب کو استعمال کیا ہے لیکن دل کا سہارا نہیں بنایا، دل میں سہارا مولا کا ہے، یہ استقامت ہے۔
زبان سے بھی ربنا اللہ کہہ رہے ہیں اور دل سے بھی ربنا اللہ کہہ رہے ہیں. نظر اللہ تعالیٰ پر ہے. اسباب استعمال کر رہے ہیں، حکم ہے ہمیں. حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی اسباب ہیں، یہ پلیٹ ہے جو میں اور آپ لے کر آتے ہیں، پلیٹیں ہیں، لیکن ڈالنے والا ہاتھ اللہ کا ہے. ہمیشہ نظر اس پر رکھو کہ میرے اللہ نے اس میں یہ ڈالا ہے. اور بڑی خوبصورت مثال دی. اپنے یہاں پر تو نہیں ہے لیکن ہمارے ملکوں میں مانگنے والا آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کشکول ہوتا ہے، ایک کالے سے رنگ کا وہ بنا ہوتا ہے، اس کو کشکول کہتے ہیں. وہ آتا ہے اور آ کر دکانداروں کے پاس تو اس میں کوئی 4 آنے ڈال رہا ہے، کوئی 5 آنے ڈال رہا ہے، کوئی روپے ڈال رہا ہے، کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے. تو کس کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ کشکول کا شکریہ ادا کرتا ہے یا دینے والے کا؟ بولو، دینے والے. حکیم علامہ تھانوی فرماتے ہیں سارے کشکول ہیں جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ سارے کشکول ہے. دکان ہے کشکول ہے، نوکری کشکول ہے، جتنے بھی اسباب ہیں یہ کشکول ہیں. ڈالنے والا ہاتھ اللہ کا ہے. اگر اس چیز سے تجھے نفع پہنچے تجھے چاہیے ڈالنے والے کا شکریہ ادا کر، کشکول کا شکریہ ادا نہ کر. اس میں کچھ نہیں رکھا. اگر اس میں کچھ رکھا ہوتا کبھی کسی کو خسارہ نہ ہوتا، کسی کو کاروبار میں خسارہ نہ ہوتا، کسی کو نوکری میں خسارہ نہ ہوتا، کسی کو شادی میں خسارہ نہ ہوتا، کسی کو اولاد سے خسارہ نہ ہوتا، کسی بھی خسارہ نہ ہوتا. نہیں، معلوم یہ ہوا کہ یہ نفع پہنچانا یہ کسی اور ذات کے ہاتھ میں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے میں نے رب کو کیسے پہچانا؟ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں ایک بات کا ارادہ کرتا ہوں اور ارادہ کر کے اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس میرا کام ہونے والا ہے، پھر میرا کام نہیں ہوتا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کسی اور کی چلتی ہے، میری نہیں چلتی. میں نے تو کوشش کی، اب کسی اور کی چلتی. یہاں اس جگہ پر آ کر دل کو اس پر راضی کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے نہیں چاہا، اسی میں خیر ہے، انہوں نے نہیں چاہا. الخیر فیما وقع، یہ رضا بالقضاء ہے. یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے، اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے کہ خدا کے فیصلے پر راضی رہے، اعتراض نہ کرے ایسا کیوں ہو گیا، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا. استغفر اللہ. 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرنے والے، مادرارا مہر منا مختن. اللہ فرماتے ماؤں کو تو محبت میں نے سکھائی ہے، تو مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی. میری وجہ سے تمہاری ماں تم سے محبت کرتی ہے، مجھے تم سے کتنی محبت ہے. سب سے پہلے رب کہہ کر اللہ نے اپنی محبت کا تعلق بتایا ہے کہ دیکھو مجھے تم سے محبت ہے، لہذا دنیا میں بھی جاؤ میری محبت پر قائم رہنا، زبان سے بھی کہنا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور عمل سے بھی ثابت کرنا کہ واقعی پالنے والا میری ذات ہے. میرے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ضابطے کا نہ رکھنا، رابطے کا تعلق رکھنا. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت یہ نفل نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سمجھا دیں. تو بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا کہ ایک آدمی کے 2 نوکر ہیں، 2 ملازم ہیں، دونوں 8 گھنٹے اس کی فیکٹری میں کہیں ڈیوٹی دیتے ہیں. اب ایک تو کیا کرتا ہے ڈیوٹی دینے کے بعد گھر چلا جاتا ہے، اپنی مرضی سے لائف گزارتا ہے، اور دوسرا کیا کرتا ہے کہ مالک کے گھر چلا جاتا ہے. ایک کو کام وام ہو تو بتاؤ بھائی، میں فارغ ہی ہوتا ہوں، شام کو کوئی کام ہو، کوئی مارکیٹ سے کوئی چیز لانی، کوئی گاڑی واڑی آپ کی دھونی ہے، کوئی گارڈن میں پانی وانی دینا ہے، کوئی کام ہو تو بتاؤ. چھوٹے موٹے کام بھی کرتا ہے اس کے لیے. اب مالک حج پہ جاتا ہے تو حج سے واپس آتا ہے، صاحب کو آب زمزم اور کھجور دیتا ہے، اور اس کو اس کے ساتھ مصلی بھی دیتا ہے، تسبیح بھی دیتا ہے، گھڑی بھی لا کے دیتا ہے، العصر یا الفجر گھڑی جو نمازوں کے اوقات بھی بتائے. تو پہلے والا جو ملازم ہے ان اعتراض کرتا ہے، مالک کو کہتا ہے دیکھا عجیب ہے، میں بھی ملازم وہ بھی ملازم، دونوں ایک ہی برابر کے ملازم ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، 8 گھنٹے میں ڈیوٹی دیتا ہوں. تو یہ کیا بات ہے کہ آپ نے اس کو تو اتنی ساری چیزیں دی اور مجھے بس 2 تبرکوں کے اوپر جو ہے نا فارغ کر دیا، اور اس کو اتنے سارے تبرک دے دیے، یہ بھی دیا اور زائد چیزیں دی. تو مالک کیا جواب دے گا کہ بھائی تو میرے ساتھ ضابطے کا تعلق رکھتا ہے، ڈیوٹی دی اور غائب ہو گیا، اور وہ اس کے بعد بھی ہمیں اپنا ٹائم دیتا ہے، ہمیں پوچھتا رہتا ہے. حضرت نے فرمایا جو آدمی نفل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، وہ فرض نماز اور واجب کے بعد اپنی زائد بھی وقت مالک کو دیتا ہے، تو مالک کی عنایات اس پر بڑھ جاتی ہے.
مالی کی عنایات بڑھ جاتی ہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نفل پڑھتے پڑھتے میرا اتنے قریب ہو جاتا ہے، فرمایا وہ ایک بالش قریب ہوتا ہے، میں دو بالش قریب ہوتا ہوں، وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، میں دو ہاتھ قریب، وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں، فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. یعنی اب اس کی جسم سے میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام ہونے ہی نہیں دیتا، کیونکہ مجھے پیار اس کے ساتھ نہ ہو. مستقاموں پھر جم گیا، دل بھی مولا کو دے دیا، جسم بھی مولا کو دے دیا. تتنزل علیہ الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہی فرشتے اس پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا ہی میں وہ اکیلا نہیں ہوتا، فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ ہوتی. زبان سے بھی ربنا اللہ کہا دنیا میں آ کر، وہاں تو سب نے کہا، لیکن یہاں دارالآزمائش میں آئے، یہاں نقشے پیدا کر دیے، یہ بھی خوبصورت چیزیں پیدا کر دی. ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے. فرمایا چاند جیسے اور سورج جیسی کتنی چیزوں کو اپنی نگاہوں سے ہم نے گرایا، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیب باتوں نے، پھر جا کر تیرا وصل ہمیں نصیب ہوا. پہلے ان صورتوں کو اپنی نگاہوں سے گرایا، پھر آپ نے ہمیں وہ عطا فرمایا. ثم استقاموا، اس پر جم جاتا ہے، دل میں جھول نہیں آنے دیتا. کہتے اللہ والے کیا کرتے ہیں، دل کو دیکھتے رہتے ہیں، یار اس میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ تخت اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. زمین پر یہ جگہ ہے، یہ تخت شاہی ہے. ہمارا دل نہیں، یہ تخت شاہی ہے. یہی اللہ کی تجلی اور انوارات آتے ہیں. مولا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے قلب انسانی کی عجیب مثال دی. فرمایا کہ آئینہ ہوتا ہے نا، مرر، چھوٹا سا آئینہ مرر ہوتا ہے، ایسے سورج کے سامنے کریں، پورے سورج کا فوٹو بھی آتا ہے، ساتھ گرمی بھی آتی ہے. لہذا کوئی سائے میں بیٹھا ہو تو اس کو اس طرح مرر کرو گے، جہاں بیٹھا ہے تو گرمی فیل کرتا ہے یا نہیں؟ بولو، کبھی کھیل کھیلا ہے آپ نے بچپن میں؟ بہت کھیلا ہے نا بچپن میں، کھیل کھیلا ہے. فرماتے اللہ نے قلبی انسانی ایسا بنایا ہے کہ وہ ذات جو غیر محدود ہے اس کی تجلی پوری اس میں آ جاتی ہے، اور خالی تجلی نہیں آتی، عکس نہیں آتا، اس تجلی کی گرمی بھی آتی ہے، انوارات بھی آتے ہیں، برکات بھی آتی ہے اس کے ساتھ. اس کا دل حامل برکت بھی ہو جاتا ہے، حال میں حامل نور بھی ہو جاتا ہے. اور میرے مرشد عارف باللہ شاہ کی مقصد عجیب بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیوں دل میں تجلی نازل کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب دل میں تجلی نازل ہوتی ہے تو وہ خون کے ذریعے اس کا اثر پورے جسم اور بال بال میں پہنچ جاتا ہے. لہذا کہیں ہاتھ بھی رکھ دے گا تو اس میں بھی برکت ہے، کہیں پھونک مار دے گا اس میں برکت ہے، بلکہ کسی شے کو دیکھ بھی لے گا تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اس نور کو پھیلاتے ہیں. میرے شیخ تو فرماتے تھے یہاں ایک مزدور ہے، اس بادشاہ کا وہ خون ہے، اس کا کام ہے کہ یہاں کا مال پورے ملک میں تقسیم کرے، کیونکہ یہ پورا ملک ہے، یہ انسان پورا ملک ہے. اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں دریا بھی ہے، سارا کچھ ہے اس میں. آپ کبھی انسانی اس کو دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ چھوٹا سا عالم ہے پورا. پہاڑ بھی اس میں، یہ گوشت کی آپ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ والوں کو تو ایسے لگے کہ اندر پہاڑ بنے ہوئے، اس کو بڑا کر کے دیکھو. آپ نے ایکس رے کرایا ہو اس کا جو ہے نا اپنے پھیپھڑوں کا، تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی درخت اگا ہوا ہے. اس میں نالیاں بھی ہیں، پتہ چلتا دریا، بڑی نالیاں، چھوٹی نالیاں، نہریں، پورا عالم ہے. اس لیے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. انسان اپنے اوپر غور کر لے تب ہماری ذات تجھے سمجھ میں آ جائے گی. اپنے اوپر غور کر، ہم نے تجھے کیسا بنایا ہے، تب تجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری ذات کون ہے، ہم کیسے خالق ہیں، ہم کیسی ہماری ذات ہے، کیسی باکمال ذات ہے. فی انفسکم، پہلے آپ غور کر ہم نے تجھے کیسا بنایا ہے. آج دیکھ لو جیسے جیسے ڈاکٹری آگے بڑھ رہی ہے، حیرت ہوتی جا رہی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے جسم میں ہیں، ان چھوٹی چیزوں کی کنٹرول کرنے کے لیے جو مشین بنی ہے وہ کمرے سے بڑی مشینیں ہیں، اور ہمارے جسم میں وہ چھوٹی سی چیز ہے. گردے کو لے لو، دل کو لے لو، کسی بھی چیز کو لے لو تو وہ چھوٹی سی، اور پورا عالم کا کام کر رہی ہے. فی انفسکم افلا تبصرون. اپنی ذات میں غور کر لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے تمہارے اندر کیا رکھا ہے. اور پھر یہ جو صلاحیت روحانی رکھی ہے،
کہ تجلی آتی ہے یہاں پر، اللہ کی تجلی، اللہ کے انوارات اس قلب پر اترتے، وہی یہی اترتی تھی انبیاء السلام کی۔ فرماتے ہم آپ کے قلب پر جو ہے نا وہی نازل کرتے ہیں، قرآن یہیں پر ہے، کلمہ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ ثم استقاموا، اپنے دل کا جائزہ لیتے ہیں، یہ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے، یہ مولا کی طرف ہی ہے نا متوجہ۔ میرے مرشد ایک بات بڑی پیاری فرماتے تھے، فرماتے کمپاس جو ہوتا ہے نا، کمپاس، اس کمپاس کے اوپر وہ جو سوئی ہوتی ہے اس کے اوپر مقناطیس سے میگنیٹ لگا دیتے ہیں، تھوڑا سا میگنیٹ۔ جب میگنیٹ لگاتے ہیں تو جو نارتھ ہے، نارتھ میں سب میگنیٹ ہے پہاڑوں کے اندر، تو وہ تھوڑا سا جو میگنیٹ لگا ہوا ہے وہ ہر وقت سوئی کو نارتھ میں رکھتا ہے، لہذا کمپاس کی جو سوئی ہوتی ہے، جو نیڈل سی ہے، وہ ادھر ہی رہے گی، لہذا وہ ادھر ہلے گی بھی، آپ اس کو ہلائیں تو ہل کر جلدی سے ادھر ہو جائے گی سیدھی، جب تک سیدھی نہیں ہوگی بے چین رہے گی، پھر جب ادھر ہو جائے گی پھر آرام سے تو آپ سب کچھ نکال لیتے ہو، ادھر مشرق ہے، مغرب ہے، قبلہ کدھر ہو سکتا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، لیکن وہ میگنیٹ جو تھوڑا سا لگا ہے وہ میگنیٹ اپنے مرکز کی طرف رہتا ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے میاں اپنے دل کی سوئی پر بھی تھوڑے سے اللہ کی محبت کا مسالہ لگا لو یا کسی سے لگوا لو، پھر یہ جب تک اوپر نہیں رہے گا اس کو چین نہیں آیا کرے گا، اگر کسی نے ہلا بھی دیا تو جب تک یہ اوپر نہیں ہو جائے گا اس وقت تک چین نہیں پکڑے گا، ورنہ ہر وقت اوپر ہی رہے گا۔ میرے دوستو ثم استقاموا تتنزل، اللہ فرماتے ہم فرشتے بھیجتے ہیں، زندگی میں بھی فرشتے، موت کے وقت فرشتے، قبر میں فرشتے، قیامت کے دن فرشتے، یہاں تک کہ جنت میں سلام علیکم طبتم فادخلوها، جائیے جناب یہ آپ کی جنت ہے، چاہیے جاؤ، آپ جائیے دلہا صاحب دلہنوں کے پاس جائیے، آپ جائیے حوروں کے پاس۔ جیسے شادی ہوتی ہے نا تو کتنا مجمع ساتھ ہوتا ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے، اور جب خلوت کا وقت آتا ہے اچھا جی جاؤ جی خدا حافظ، چلو جی، ساری بارات باہر رہ گئی اور دلہا اپنی دلہن کو لے کے وہ گیا۔ وہاں تک فرشتے، دنیا میں بھی زندگی میں بھی فرشتے ساتھ ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں فرشتے نازل کرتے ہیں، اس کی اس دل کی کیفیت کی وجہ سے، اس کے زبان کے قرار کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دل ہمارا ہو چکا ہے، فرشتے میں چلو بھائی یہ ہمارا آدمی ہے، یہ وی آئی پی ہو گیا۔ دنیا میں جب کوئی وی آئی پی ہو جاتا تو اس کے ساتھ گارد لگ جاتی، ویسے عام بندہ تھا، اب ایم پی بن گیا، منسٹر بن گیا، اب اس کے اب ایسے عام بندوں کی طرح نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں دل کو دیکھتے ہیں، اچھا دل ہمارا ہو گیا، چلو فرشتے تتنزل علیہم، فرشتے ساتھ رہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے جنگل میں 10 سال اللہ کی بادشاہ چھوڑ کر اللہ کو حاصل کیا، تو جب نئے گئے تو ایک جانور آیا، کوئی جانور تو گھبرا گئے تھوڑے سے، تو آواز آئی ابراہیم 70,000 فرشتہ تیرے ساتھ ہے، تو مخلوق سے ڈرتا ہے۔ پھر 10 سال جنگل میں رہے، دنیا کا خطرناک ترین جنگل تھا، لیکن جب مولا کا ہی ہو جائے گا تو وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے جنگل میں گم ہو گئے، تو سامنے سے شیر غرایا تو فرمایا، ڈانٹ کے فرمایا اوے کتے تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ میں سفینہ ہوں رسول اللہ کا غلام۔ دم ہلانے لگا، کہا کہ چل جنگل سے باہر نکال، میں فوج سے بچھڑ گیا ہوں، آگے شیر چل رہا ہے پیچھے یہ چل رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل کرتے، ہر وقت ساتھ کر دیتے، پھر موت کے وقت بھی تسلیاں دیتے، تسلی دیتے، پھر قبر میں بھی عجیب بات ہے، قبر میں بھی ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے ایسے انسان کے طرف کھڑے ہوتے ہیں، سوال جواب والے سوال کرتے ہیں، اور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تسلی کر، کوئی مشکل نہیں ہے، آرام سے جواب دے، ہمیں اس کا حوصلہ ہوتا ہے۔ جیسے کسی بچے کا انٹرویو ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہو، اور ابا بھی وہاں موجود ہو تو اس کا کتنا بڑا دل ہوگا، بولو بھائی کتنا دل ہوگا اس کا، اور آرام سے دے گا، کیونکہ اس کا ابا بیٹھا ہے، بیٹا تسلی سے آرام سے، میں تیرا ابا تیرا موجود ہے یہاں پر، فکر نہ کرتا، اور ابا موجود ہوتے ہیں، ابا کے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، زندگی میں بھی دل میں ڈالتے ہیں، کوئی خوف نہ کر، کوئی غم نہ کر۔ غم کے نقشے پیش آتے ہیں، میرے مرشد فرماتے تھے غم کے نقشے تو پیش آتے ہیں، لیکن غم دل کے اندر نہیں گھستا،
واٹر پروف گھڑی کی طرح کہ پانی میں تو گر سکتی ہے، پانی اندر نہیں جائے گا۔ غم تو آتا ہے لیکن دل کے نہا خانے میں نہیں جاتا، کیونکہ دل خالی نہیں ہے، دل میں تو مولا ہے، تو جگہ کیسے غم کو ملے گی؟ پھر اللہ جلدی ٹال بھی دیتے ہیں، جلدی دور کر دیتے ہیں، ایسوں کا غم بھی جلدی دور کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں جب انسان مولا کا ہو جاتا ہے تو کوئی غم آ جائے تو جلدی دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ غم آنے سے اس پر جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، اللہ کہتے ہیں بھائی ہمارا بندہ پہلے جو اللہ اللہ کرتا تھا اب کمی کیوں آ گئی؟ اللہ تھوڑا غم ہے بھائی، جلدی دور کرو اس غم کو، ہمارا دوست ہمارے دربار میں زیادہ وقت کے لیے رہنا چاہیے۔ وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، دل میں ایسا تیقن ہوتا ہے ان کے۔ ہمارے والد صاحب جیسے حضرت نے بتایا، مولانا نیاز احمد صاحب چائنا شنجانگ سے تعلق رکھتے تھے، جب دنیا سے جانے لگے عجیب بات ہے، وفات بھی ان کی عجیب تھی، بہت زندگی گزاری مولا کے نام پر، کیسے کیسے حالات گزارے۔ ہمیں فرمایا کرتے تھے والد صاحب کہ جب باہر نکلا کرو گھر سے ہونٹوں پر تیل لگایا کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ تم نے روٹی نہیں کھائی۔ یہ فرماتے تھے مخلوق کو نہیں ہم نے بتانا کہ ہمارے گھر میں کیا حالات ہیں۔ ہم نے تو تھوڑے دن دیکھے، انہوں نے تو بہت مدت ایسی گزاری، لیکن الحمدللہ دین کے لیے نکلے، دین میں زندگی گزارتی۔ تو پھر آخر میں جانے والے نے دیکھا کہ کیسے جا رہے، کس شان سے جا رہے، شان سے جا رہے۔ حل مولانا یوسف لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے، ہمارے والد صاحب کے پاس موجود تھے، بلکہ فرمایا کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اتنا بڑا انسان ایک قصبے میں چھپا ہوا ہے تو میں 40 دن ان کی خدمت میں رہتا۔ یہ فرمایا، حضرت کے الفاظ تھے۔ تو فرمایا ہمارے ایک خالہ بھائی تھے، تو والد صاحب کے یعنی بڑے سمجھو ہمزلف، وہ فوت ہو گئے تھے پہلے، وہ بھی سہارنپور کے پڑے ہوئے تھے۔ تو ان کو بلایا، ان کا بولو اپنے ابا کے نام کو کام پیغام ہو تو بتاؤ مجھے، ورنہ میں سلام تیرے ابا کو دے دوں گا جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ اب شروع بالجنہ، پھر سے بشارتیں ہیں، اب شروع بالجنہ۔ اور پھر حضرت سے فرمایا، عبدالدانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آج پیر کا دن ہے اور میں نے ہمیشہ دعا کی میں پیر کو جاؤں، تو آج میں نے چلا جانا ہے تو آپ میرا جنازہ پڑھائے بغیر نہ جانا۔ کہتا حضرت آپ کی صحت تو اچھی ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور پھر 10-11 بجے حضرت موجود، فرمایا مجھے برزخ نظر آ رہا ہے، فرشتے آ گئے ہیں لینے کے لیے، آپ سورہ یاسین پڑھے۔ تو حضرت ہمیشہ اس بات کو فرماتے کہ اتنا دل قوی تھا، اتنا دل قوی تھا اور ایمان قوی تھا کہ فرشتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہوش واقعی تھا، آدمی کا ہوش اڑ جاتا ہے، اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تو حضرت نے پوچھا بھی کہ حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، آپ کے چہرے پر اتنی خوشی کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ نیاز محمد تو مسافر آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں کی تنگی اس سنگلاخ علاقے کی اور صحرا کی تو جہاں سے چلا نہ جانا، تیرا جنازہ اس مدرسے سے نکلے۔ فرمایا آج میں خوش ہوں، 50 سال یہاں گزارے کہ میں استاد کے سامنے شرمندہ نہیں، قیامت کہ استاد جی میں وقت پورا کر کے آیا ہوں۔ میں اس لیے خوش ہوں، اس لیے خوش ہوں۔ اب شروع بالجنہ، جنت کی بشارت دل میں ایسا، اللہ اکبر، ایسا حسن ظن خدا کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم، ایک جماعت نے لکھا ہے نحن اسم اللہ تعالیٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی تمہارے دوست، آخرت میں بھی دوست۔ میرے مرشد فرماتے تھے دنیا میں پہلے دوست کہا، پہلے دنیا میں اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہوگی، پھر آخرت میں بھی فرمایا کہ یہ تو ہمارا دوست ہے بھائی، سیدھے آنے دو اس کو، سیدھے آنے دو، لیکن دنیا میں دوستی حاصل کرو۔ اور وہی طریقہ بتا دیا اللہ نے، استقامت حاصل کرو، اللہ کی شان ربوبیت پر ہمیشہ نظر رکھو، ہمیشہ اعتماد کرو، تکیہ کرو، اسباب ضرور اختیار کرو لیکن اس کو دل نہ دو، اسباب کو دل میں نہ گھساؤ، دل میں نہ گھساؤ، یہ آزاد سے کام کرنے والا ہے، دل اللہ نے اپنے لیے دیا ہے، اس لیے اجملوا فی الطلب کہا، اجمالی طور پر طلب کرو یا جمیل طریقے سے طلب کرو۔ اور پھر آگے عجیب بات فرمائی، نزلا، فرمایا یہ جنت میں مہمانی ہے، یعنی جنت تو شاہی مہمان خانہ ہے، اصل تو ہماری ملاقات ہے،
جو وہاں ہوا کرے گی. یہ شاہی مہمان خانہ ہے. بس میرے دوستو، لیکن یہ استقامت اور یہ چیزیں اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نہیں آتی، یاد رکھو. آج ایک بہت بڑی چیز جس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. ان کے دل سے منتقل ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ نے رکھی ہوتی ہے. صحابہ اکرام نے جو حاصل کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے حاصل کیا، آپ کی نگاہ مبارک سے حاصل کیا. کیا کیفیت ہو گئی. ایک دفعہ میں جب حاضر ہوا وہاں پر مدینہ شریف میں تو میرا بیان ہوا تو ایک چیز پر میں نے حاجیوں کو تنبیہ کی. میں کہ روزہ اقدس پر ہم حاضر ہوتے ہیں اور روزہ اقدس پر ہمیں وہاں کے جو ذمہ دار ہے کھڑے نہیں ہونے دیتے، ہم صرف سلام کرتے ہیں. ہم دل میں بڑی درخواست لے جاتے ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا یہ کہوں گا یہ پڑھوں گا، اور یہاں سے ہمیں تلقین بھی کی جاتی ہے، لیکن وہاں ہمیں 1 منٹ کا بمشکل ٹائم ملتا ہے. بس ہم سلام کر کے چلے جاتے اور باہر جا کر کہتے یار کھڑے نہیں ہونے دیا، یار بس سلام اچھی طرح کرنا تھا یار یہ وہ. میں نے کہا یہ رسول اللہ کے دربار میں حاضری کی نقدری کرتے ہو. پیغمبر سلام کی تو ایک نگاہ پڑ جاتی تھی تو صحابی بن جایا کرتا تھا. ہم یہ ناقدری کرتے ہیں یہ لفظ کہہ کر، کبھی نہ ایسا کرنا. تو یہ تو دیکھ اپنے دربار میں آنے دیا کافی نہیں ہے. پھر میں نے ایک مثال دی، سن لے آپ لوگ بھی سن لو، کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کو سلامی کے لیے اجازت ملتی تھی کہ فلاں فلاں آ کر سلام کرے. وہ لوگ آتے تھے تو دربار میں سے سلام کرتے جاتے تھے اور بادشاہ بیٹھا رہتا تو ان کا سلام کا جواب دیتا، وہ چلے جاتے. جب وہ گھر پہنچ جاتے تو پیچھے سے بادشاہ کی طرف سے تحفے جاتے. وہاں تحفے نہ ملتے، وہاں گھر گیا تحفے ملے. میں نے کہا بادشاہوں کا تو یہ تھا کہ ایک سلام کرتے تحفے گھر پہنچ جاتے تھے. یا رسول اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی اور ہم نے سلام کا آپ نے جواب دے دیا تو کیا کچھ ہمارے گھروں میں نہیں مل جائے گا. لیکن ناقدری کر کے اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا نہ کرنا، میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، کبھی ایسا نہ کرنا. آپ کے ہاں تو دربار میں پہنچ گیا، السلام علیکم کہہ دیا اور آپ نے آگے سے کہا وعلیکم السلام، رسول اللہ نے سلامتی کی دعا دے دی، تو کیا کچھ نہیں مل گیا؟ مجھے بتائیے کہ بات کچھ مل گیا؟ اس لیے افضل القربات تمام نفلی عبادات میں، اور وہ عبادتیں جو اللہ کا قرب دلانے والی، اس میں سب سے بڑی عبادت پیغمبر سلام کے روزے پر مواجے پر حاضری دے کر سلام پیش کرنا ہے. سب سے بڑی عبادت. ہم ان کو معمولی سمجھ لیتے ہیں کہ معمولی ہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں. ان کا نگاہ کر دینا ہی کافی ہے، دربار میں پہنچ جانا ہی کافی ہے. ہاں وقت لمبا مل جائے ٹھیک ہے. ہمارے مرشد ایک بار گئے، حاضری ہوئے، میں بھی ساتھ حاضر تھا، تو ایسا رش کا وقت تھا اور حضرت بوڑھے تھے. حضرت کا انتقال ہوا تو 93 سال عمر تھی حضرت کی. تو حضرت سے خادم نے عرض کیا حضرت یہ بہت رش کا وقت ہے، اس وقت بہت دھکے لگیں گے. تو رو پڑے. پر میں عاشق جب محبوب کے در پر دھکے کھاتا ہے نا تو محبوب کو بڑا پیار آتا ہے. بس ہمیں تو وہی چاہیے، ہمیں تو وہی چاہیے، وہی چاہیے. اس حاضری کی لذت آج تک محسوس ہوتی ہے، شیخ کے ساتھ ہم نے آتی تھی. میرے دوستو، یہ استقامت جو ہے اہل اللہ کے قلوب سے حاصل کی جاتی ہے، خود بھی ہمت کی جاتی ہے اور اللہ والوں کی صحبت سے پھر اس کو حاصل، اس کا کمال حاصل ہوتا ہے. کمال، درجہ کمال تک پہنچتی ہے ان کی نگاہ سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی توجہات سے، ان کے فیضان سے، ان کے قلوب سے، کیونکہ ان کے قلب میں ہوتی ہے پھر آگے منتقل ہوتی. اور یہ وہی انوارات ہیں جو پیغمبر سلام کے انوارات ہیں. اس لیے حضرت نے لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نور نبوت السینہ درویشہ بایا چیز، اگر تو نور نبوت چاہتا ہے تو درویشوں کے سینے سے حاصل کر، اللہ والوں کے سینے سے حاصل کر، وہاں سے تجھے نور نبوت ملے گا. فرماتے نزلاً، فرمائے مہمانی ہے یہ، اپنا کمال نہ سمجھنا. اگر ہم نے تمہیں توفیق بھی دی اپنا کمال نہ سمجھنا، ہماری مہمانی ہے. یہ جنت بطور مہمانی کی اصل تو ہماری زیارت ہے. وہاں ہم زیارت کرائیں گے جمعے کو. عجیب ہے یہ انسان، اللہ نے لکھا کہ انسان عجیب تغیر پذیر ہے، کسی حال پر نہیں. وہاں پر بھی جب تک ہر جمعے کو نہیں جائے گا اور انوارات کی وجہ سے اس کی ترقی نہیں ہوگی،
وہاں بھی اس کو چین نہیں آئے گا. ہر جمعے کے جب دربار میں جائے گا واپس آئے گا, اللہ کے انوارات کی وجہ سے اللہ کے قرب میں اور اضافہ ہو جائے گا اسے. عورتیں کہیں گی بھئی تو زیادہ حسین و جمیل ہو کر آ رہا ہے. کہے گا اللہ کے دربار سے آ رہا ہوں, اللہ کی براہ راست زیارت کی ہے, اللہ کا نور جو ہے اس کی پرچھائیاں میرے چہرے پر پڑی ہیں تو یہ حسن میں اضافہ ہو گیا. تو کہیں گے تم بھی تو بہت حسین لگ رہی ہو. کہا نور کا بادل آیا تھا وہ جنتوں پر برسا تو ہم نہائی تو ہمارا یہ حال ہو گیا. بس میرے دوستو, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.